السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں پھر سے عشق نہ چاہیے یار کی ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ، جسے رائٹ کیا می مین نے۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ذوحان جو شفان سے محبت کرتی ہے دل ہی دل میں، لیکن ایک انہونی بات یہ ہے کہ وہ لالا بھی کہتی ہے شفان کو اور اس سے محبت بھی کرتی ہے، جس کی وجہ سے شفان کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اور دوسری طرف آج ہم یہ جانیں گے کہ رمیسا کو کڈنیپ کس نے کیا اور کس کے کہنے پہ کیا۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کی طرف، لیکن جلدی سے اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن لازمی کلک کر لیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ چلیں اب ایپیسوڈ نمبر 4 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سکینہ کو جیسے ہی ہوش آیا وہ تیزی سے اٹھ کر ڈرائیور کی طرف بھاگی۔ اس نے ڈرائیور کو ہلا جلا کر ہوش دلانے کی کوشش کی، پر وہ ہوش میں نہ آیا۔ وہ روتی ہوئی حویلی کی طرف دوڑی۔ حویلی پہنچ کر اس نے روتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو حویلی میں جیسے کوہرام برپا ہو گیا۔ کوئی دن دہاڑے بلوچوں کی جوان لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ شیفان اور اورحان یہ خبر سنتے ہی حویلی سے نکل پڑے تھے تاکہ رمیسا کو تلاش کر سکیں۔ ناز بیگم نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا، ذوحان بھی مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ کاش میں رومی کی بات مان کر اس کے ساتھ چلی جاتی، افسوس سے کہتی وہ پھر سے رو دی تو رخسار بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مت رو میری جان، دیکھنا بہت جلد اورحان اور شیفان ہماری رومی کو ڈھونڈ لائیں گے، تم رو مت۔ صفیہ جاؤ جا کر گلاس میں پانی لے کر آؤ۔ وہ ذوحان کو تسلی دیتی پھر ملازمہ کو آواز دے کر پانی لانے کا کہنے لگی۔ صاحبہ جو سیڑھیوں پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی، رخسار بیگم سے ڈرتی ڈرتی کچن میں گئی اور پانی کے گلاس ٹرے میں رکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ یہ لیں پانی۔ وہ پانی والا گلاس ان کے آگے بڑھا گئی تو اسے دیکھتے ہی رخسار بیگم نے تیش میں آتے ہی ہاتھ مار کر گلاس گرا دیا۔ شیشے کا گلاس ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوتا چور چور ہو گیا۔ خوف کے مارے صاحبہ کے لبوں سے گھٹی گھٹی چیخ برآمد ہوئی۔ کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اپنی یہ منحوس شکل لے کر میرے سامنے مت آیا کرو۔ تم ہو ہی منحوس، پہلے میرے ایک بیٹے کو کھا گئیں، پھر دوسرے بیٹے کو میرے مقابل کھڑا کر دیا، پھر میری بیٹی کو اسپتال پہنچا دیا، اور اب ہماری پھول سی بچی کو جانے کون ظالم اٹھا کر لے گیا۔ تم جب سے ہماری زندگیوں پر تمہارا سایہ پڑا ہوتا ہی چلا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ برا۔ اور ان کی باتیں سنتی صاحبہ کا رنگ فک ہو گیا۔ بھابھی، اس سب میں اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ یہ سب تو ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو۔ ناز بیگم کی بات پر جہاں رخسار بیگم کے ماتھے پر تیوری چڑھی وہیں صاحبہ کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ وہ لرزتی ٹانگوں کو گھسیٹتی ناز بیگم کے قریب گئی تو وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا گئی۔ آپ بھی دعا کرو میری جان کہ میری رومی خیر خیریت سے ہمارے پاس پہنچ جائے۔ وہ بہت معصوم ہے، اس دنیا کی چالاکیوں سے بہت پرے ہے وہ۔ آپ کرو گی نا دعا؟ ناز بیگم کی آنسو بھری دردناک آواز پر وہ بے ساختہ ان کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی۔ اسے یوں کرتے دیکھ رخسار بیگم سر جھٹک کر رہ گئیں۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے بھلا اللہ ان کے ساتھ کیسے برا کر سکتا ہے؟ ہاں، آزمائش تو اس کے پسندیدہ بندوں پر ہی آتی ہے، اور مجھے یقین ہے رمیسا اس آزمائش پر کھری اترے گی اور بہت جلد بحفاظت ہم تک پہنچ جائے گی۔ اس کی بات پر ناز بیگم روتے ہوئے بھی مسکرا دیں، پھر اسے بے ساختہ اپنے ساتھ لگا گئیں۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان۔ ان کی دعا پر وہ تلخ سا ہنس دی۔ جو کچھ وہ اپنے ساتھ کر چکی تھی بھلا اب کیسے کبھی وہ خوش رہ سکتی تھی؟ سارا دن وہ سب انتظار کرتے رہے، پر ان کا انتظار ہی رہا، اور رات گئے اورحان اور شیفان خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ گھر کی خواتین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان لوگوں کی محبت مثالی تھی۔ اورحان نے رومی کی تلاش میں اپنے بندے لگا دیے تھے۔ ارکم بلوچ نے پولیس میں اطلاع دینے سے منع کر دیا تھا کیونکہ معاملہ گھر کی بیٹی کی عزت کا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ حسینہ قید تھی۔ بند دروازے کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت اس کی قمیص کی جیب میں موجود موبائل بج اٹھا۔ یہ دوریاں فی الحال ہیں۔ موبائل کی رنگ ٹیون سنتے اس کے عنابی لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ موبائل جیب سے نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا تو اسکرین پر بلنک ہوتا نام دیکھ کر آنکھیں سکیڑ گیا۔ ہاتھ دروازے کے ہینڈل سے ہٹا کر اس ہاتھ سے پیشانی مس لی جبکہ دوسرے ہاتھ سے کال پک کی۔ السلام علیکم۔
اگلے بندے پر سلامتی بھیجتا وہ دروازے سے چند قدم دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام، اس طرف سب ٹھیک ہے نا؟ اس طرف سب ٹھیک ہے نا؟ مقابل نے محتاط انداز میں پوچھا تو وہ ایک نظر بند کمرے پر ڈال گیا۔ ابھی تک تو شانتی ہی شانتی ہے، روبرو ہونے جا رہا ہوں۔ اس کے جواب پر مقابل ہنکار بھر کر رہ گیا۔ آج تم پر ایک بہت بڑی حقیقت بھی آشکار ہونے والی ہے، سمجھو تمہاری محبت کے امتحان ہے آج۔ اب تم پر منحصر ہے کہ تم کامیاب ہوتے ہو یا ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بے سکونی کو اپنا مقدر بناتے ہو۔ مقابل کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ میں ہر قسم کی آزمائش پر پورا اتروں گا۔ مجھے اپنی محبت کی پختگی پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ روز قیامت پر۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی اس کی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، تم جانتے ہو نا وہ جس شخص کی نشانی ہے وہ میرے لیے کیا تھا۔ یہ بات کبھی بھولنا مت۔ کوئی مسئلہ ہو تو اسی وقت رابطہ کرنا۔ رکھتا ہوں اب، اللہ حافظ۔ مقابل کی بات پورے دھیان سے سنتا وہ الوداعی کلمات ادا کرتا موبائل جیب میں رکھتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے کانوں سے گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز ٹکرائی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتا اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا اس وجود کی طرف بڑھا وہ جو زمین پر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز پر اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ کوئی قدم بڑھاتا اس کی طرف آ رہا تھا، یہ محسوس کرتی وہ سن ہو گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب پہنچ کر ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رومی، کسی مرد کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ ترس گیا تھا تمہارا حسین چہرہ دیکھنے کے لیے، بہت انتظار کیا ہے میں نے اس پل کے لیے، اب تو میرے انتظار ختم کر دو، اب تو اپنا چہرہ دکھا دو پلیز۔ اس انجان مرد کی باتیں سنتے وہ روتی ہوئی خود میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی حرکت پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ آج اس کے لب بے وجہ ہی مسکراتے جا رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا اس کا چہرہ اٹھا گیا۔ جیسے ہی اس کا آنسو سے تر سرخ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، اسے ایسے لگا جیسے تپتے ہوئے صحرا میں بھٹکے مسافر کو ٹھنڈے میٹھے پانی کے چند گھونٹ میسر آ گئے ہوں۔ وہ پیاسی نظروں سے اس کا ایک ایک نقش آنکھوں میں بساتا جا رہا تھا۔ کانچ سی آنکھیں مسلسل برسات کے بعد سرخ اور نم خیز ہو گئی تھیں۔ نتھنی سے سجا ناک بھی سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ پنکھڑیوں سے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ کسمسا کر اپنے سر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ واللہ، آپ کے دید نے برسوں کے پیاسے کو سیراب کر دیا ہے، وہ اس کے سرخ پڑتے گالوں کو ہلکے سے چھو کر بولا۔ تو وہ نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، میں کسی کی بیوی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو، اور آپ جتنے پیسے مانگیں گے میرے بھائی دے دیں گے، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ بہت پریشان ہوں گے، پلیز جانے دیں مجھے۔ وہ روتی ہوئی اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ اس کے نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام گیا۔ رومی کو جھٹکا لگا، وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے تک و دو کرنے لگی، پر مقابل کا ارادہ نہ تھا شاید۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی کی بیوہ ہیں، بیوی نہیں۔ بیوہ اور بیوی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں، دن اور رات میں، سورج اور چاند میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی خاطر میں روپیہ پیسہ تو کیا، یہ سانسیں بھی لٹا سکتا ہوں۔ اتنے لمبے انتظار کے بعد ملا محبوب آب حیات سی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے شدت بھرے الفاظ رمیسا کو لرزنے پر مجبور کر گئے۔ یہ دیکھو، اس تصویر کو پہچانتی ہو؟ وہ موبائل جیب سے نکال کر آن کرتا اس کے سامنے کر گیا، جس کے وال پیپر پر رومی کی تصویر روشن تھی، جس میں وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے نہر کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ گلابی رنگ کے لباس میں وہ کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ یہ تصویر آج سے 3 برس پہلے کی تھی اور دیکھنے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ تصویر سامنے والے کے علم میں آئے بغیر بنائی گئی ہے۔ پہچانتی ہو اسے؟ اس کے سوال پر وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں میری بے بسی کا مذاق بنا رہے ہو؟ تمہیں اللہ سے ذرا بھی خوف نہیں آتا؟ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کی بے بسی اور الفاظ کو وہ نہ سمجھ سکا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی الجھ چکا تھا۔ سالوں سے جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پر یہ نہیں جانتے کہ میں دیکھ نہیں سکتی۔ اچھا مذاق ہے، ایک اندھی لڑکی کے ساتھ ایک ایسا مذاق کرتے آپ کو اللہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا کیا؟ سب کچھ بالائے طاق رکھتی وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ مقابل نے واری ایسا کیا تھا جبکہ سامنے بیٹھا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ اس پری پیکر سے آخری ملاقات کے وقت اس نے دعا کی تھی کہ کاش وہ اسے نہ دیکھ سکی ہو، پر آج
جب اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ واقعی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس کے سر پر تو جیسے آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس کی آواز زندگی میں پہلی مرتبہ لڑکھڑائی تھی۔ اس کی بات پر وہ تلخی سے ہنس دی۔ اگر ہمارا مذاق کا رشتہ ہوتا تو ضرور اس بات کی نفی کرتی۔ اس کے الفاظ پر مقابل کا سانس تنگ ہونے لگا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج اٹھی، آج تم پر ایک بہت بڑی حقیقت بھی آشکار ہونے والی ہے۔ سمجھو تمہاری محبت کے امتحان ہے آج۔ اب تم پر منحصر ہے کہ تم کامیاب ہوتے ہو یا ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بے سکونی کو اپنا مقدر بناتے ہو۔ وہ بھرپور مرد اس وقت پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونا چاہتا تھا۔ یہ کیسا مذاق کیا تھا قدرت نے اس کے ساتھ؟ یہ کیسی سزا ملی تھی اسے؟ اسے لگا وہ اگر ایک پل بھی مزید وہاں رکا تو خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور اس نازک لڑکی کے سامنے ہی رو دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے کمرے میں نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ پھر سے اپنی قسمت پر رو دی۔ صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی تو اورحان کال پر بزی تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی بات مکمل کرتا کال بند کر گیا۔ صاحبہ نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف چل دی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو اورحان صوفے پر بیٹھا تھا، دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر جوں کا توں رکھا تھا۔ اورحان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آسمانی رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے بھورے گھنگریالی بالوں کو ٹاول سے آزاد کر رہی تھی۔ بھورے گھنگریالی بال ٹاول کی قید سے آزاد ہوتے ہی اس کی کمر پر بکھر گئے۔ اورحان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بھری بھری جسامت کی مالک تھی پر اب بہت کمزور ہو گئی تھی۔ صاحبہ نے بالوں کو ایک جھٹکا دے کر آگے گرایا تو اورحان نظریں چرا گیا۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی اور دودھ کا گلاس اٹھا کر اورحان کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لیں۔ وہ تھوڑا جھک کر دودھ کا گلاس اس کے آگے کر گئی تو پشت پر بکھرے بال پھسل کر سینے پر گر گئے۔ اورحان نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے مسلسل روئی ہو۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑ کر پاس پڑی میز پر رکھتا وہ اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے پہلو میں گرا گیا۔ صاحبہ سسک اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کہ تم سے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی ماں نے پھر سے اس کی تذلیل نہ کی ہو، حالانکہ وہ انہیں بہت تفصیلی سمجھا چکا تھا۔ اس کے پوچھنے پر وہ چہرہ جھکا گئی۔ صاحبہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اورحان نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا سر اوپر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھتے دھک رہ گیا۔ بھری آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہتے جا رہے تھے جبکہ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے گئے تھے۔ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے ورنہ میں نیچے جا کر ابھی سب کو اکٹھا کر لوں گا۔ اس کی برہم آواز پر صاحبہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی جسے وہ ناکام بنا گیا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ شاور لیتے وقت ہاتھ باتھ روم میں سلپ ہو گئی تھی۔ کونی اور کمر زمین پر لگی ہے۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ بتانے کے ساتھ ہی وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ وہ اس کی بات پر رد عمل ظاہر کیے بغیر اٹھا اور الماری میں موجود فرسٹ ایڈ باکس سے کریم نکال لایا۔ کریم پکڑ کر وہ واپس اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دکھاؤ کہاں لگی ہے؟ کہنے کے ساتھ ہی اورحان نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے شرٹ ہٹائی۔ اس کی کونی لال ہو رہی تھی۔ اورحان نے کریم کا ڈھکن کھول کر اپنی انگلی کے پور پر تھوڑی سی کریم اٹھائی اور نرمی سے اس کی کونی پر لگانے لگا۔ صاحبہ سیکھ کر کے رہ گئی۔ دکھاؤ کمر پر کہاں لگی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کتنے بے شرم ہیں، بھلا یہ کیسے دکھا سکتی ہوں؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ خود ہی اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ موڑتا اس کی شرٹ اوپر کھسکا گیا۔ اس کی حرکت پر صاحبہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اورحان سے اس بے باکی کی امید نہ تھی۔ اس کی کمر کے وسط میں لال نشان پڑا تھا۔ اورحان نے وہاں بھی نرمی سے کریم لگائی اور پھر واپس اس کی شرٹ صحیح کر دی۔ کریم سائڈ پر رکھنے کے بعد اورحان نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے اور بند آنکھوں پر ڈالی۔ اٹھ کر بیڈ پر لیٹو۔ اس کے حکم کی تکمیل کرتی وہ تیزی سے اٹھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اٹھو، پہلے یہ دودھ پیو پھر سونا۔ صاحبہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دودھ کو دیکھتے ہی صاحبہ نے گندا سا منہ بنایا۔ اسے دودھ پینا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں یہ آپ کے لیے لے کر آئی تھی۔ آپ روزانہ رات کو پیتے ہیں نا؟ وہ اس کی یاد دہانی کروانے لگی۔ مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت تمہیں ہے فی الحال۔ جب چپ چاپ اٹھ کر پیو۔ اس کی حتمی انداز پر وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھام کر لبوں سے لگا گئی۔
اللہ کا نام لے کر اس نے سانس بند کرتے ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر دیا۔ اور سنو، اور سنو، وہ جو لیٹنے لگی تھی اس کی آواز سن کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کل سے 2 گلاس دودھ کے لے کر آنا، ایک اپنا اور ایک میرا۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لیٹو اب چپ چاپ اور سو جاؤ۔ اس کے حکم پر وہ منہ بناتی لیٹ کر چادر سر تک تان گئی۔ اس پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس کمرے میں قید کافی گھنٹے گزر گئے تھے۔ ایک ملازمہ آ کر کھانا بھی دے گئی تھی، جسے ہاتھ لگانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی اس نے۔ ایک دفعہ پھر سے دروازہ کھلا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ آنے والا قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آ کھڑا ہو گیا۔ میڈ ابھی آپ کو ایک ڈریس دے کر جائے گی، آپ پہن کر ریڈی ہو جائیے گا، ہمارا نکاح ہے آدھے گھنٹے بعد۔ اس کی بات پر رومی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ آپ کا دماغ درست ہے کیا؟ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں کسی کی بیوی ہوں، پھر اس واہیات بات کا کیا مقصد؟ پیش کے مارے اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ اور میں پہلے بھی آپ کی تصحیح کر چکا ہوں، آپ کسی کی بیوی نہیں، بیوہ ہیں، اور بیوہ عورتوں کو دوسری شادی کا حق اسلام دیتا ہے۔ وہ سکون سے کہتا ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کسی صورت بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت میرے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر آئیں، ورنہ میرے بھائیوں کے عتاب سے بچ نہیں سکیں گے آپ۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ آپ کے بھائی قیامت تک بھی اس جگہ کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ رہنا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہی ہے۔ اب نکاح کر کے رہنا ہے یا نکاح کے بغیر، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پر وہ بے بسی سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ دیکھیں، میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوں، آپ کیوں ایک اندھی لڑکی کو خود سے باندھنا چاہتے ہیں؟ وہ اسے بے ممکن طریقے سے قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ میرا ہاتھ تھامیں، میں آپ کی بینائی بن جاؤں گا۔ آپ کو خود میں کبھی محسوس نہیں ہو پائے گا کہ آپ اس دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آواز میں ایک جذب تھا جسے محسوس کرتے رومی لب بھیج گئی۔ ہاں، اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا رومی کا بینائی کا سن کر، پر وہ محبت ہی کیا جو آزمائش پر پوری نہ اتر سکے۔ وہ بھی اس کڑی آزمائش میں سرخرو ہو گیا تھا۔ میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی ابھی۔ اس نے فرار کی ایک اور کوشش کی۔ نکاح کے بعد کوئی عدت نہیں ہوتی، اس لیے یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ نکاح یا تو ابھی آدھے گھنٹے میں ہوگا یا پھر کبھی نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں آپ کو نکاح کے بغیر ہی ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہنا ہوگا۔ اب بندہ بشر ہوں، اس قدر حسین لڑکی کے قریب ہوتے بہک بھی سکتا ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر آدھے گھنٹے میں فیصلہ کر لیں۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا کمرے سے نکل گیا تو وہ بیڈ پر گرتی اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی جلدی کیوں مجھے تنہا کر گئے افغان آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا میرا کہ آپ کے بغیر میرا کیا ہوگا؟ یہ کیسی محبت تھی آپ کی افغان جو بیچ راہ میں تنہا کر گئی؟ وہ روتی ہوئی شدت سے اسے پکار رہی تھی جو اس کی روح کا ساتھ رہ چکا تھا، اس کی پہلی محبت مرزا افغان بلوچ۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ نکاح خوان اور چند گواہان کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی توقع کے عین مطابق وہ اس کے بھیجے گئے ڈریس کا لال دوپٹہ سر پر اوڑھے بیٹھی تھی۔ کپڑے البتہ بدلنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ وہ جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا جبکہ باقی سب کرسیوں اور صوفوں پر بیٹھ گئے۔ نکاح کی کارروائی شروع کی گئی تو رمیسا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رمیسا ارحم بلوچ بنت مرزا ارحم بلوچ، آپ کا نکاح چودھری فائق ول چودھری سی باؤز حق مہر 1 کروڑ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں کی آواز اور اس کے الفاظ کانوں میں پڑتے رومی لب بھیج گئی۔ کانچ سی بے نور آنکھوں سے کھارا پانی بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی خاموشی پر فائق چودھری نے اپنا ہاتھ اس کے کپاتے ہوئے ہاتھوں پر رکھا۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی، یہ قبول ہے۔ آخری دفعہ کے یہ کلمات دہراتے وہ بے ساختہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ اب اس کی قسمت میں شاید عمر بھر کے لیے ہی رونا لکھ دیا گیا تھا۔ نکاح مبارک ہو من۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو رومی کو لگا جیسے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ وہ نکاح خواں اور گواہان کو رخصت کرنے گیا تو رومی نے سر پر سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور کمرے کے کونے میں پھینک دیا۔ قیمتی آنچل اپنی بے قدری پر رونے لگا۔ خود وہ بیڈ پر اوندھے منہ گرتی رونے کا شغل پورا کرنے لگی۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اسے یوں روتا دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے قریب آتا وہ اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر گیا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے سینے میں بھیج گیا۔ اس
افتاد پر وہ بھونچکا رہ گئی اور کسمسا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، پر ایسا ممکن کہاں تھا؟ مبارک نہیں دیں گی؟ اسے یوں ہی سینے سے لگائے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما سوال کر گیا تو وہ اس کی گرم سانسیں اپنے کان اور گردن پر محسوس کرتی تھرا اٹھی۔ کس بات کی مبارک؟ میری زندگی جہنم بنانے کی یا مجھے جیتے جی مار دینے کی؟ اس کی تلخی سے بھرپور آواز پر وہ افسوس سے اسے خود سے الگ کر گیا۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتا اس کی جیب میں پڑا موبائل بج اٹھا۔ موبائل کی اسکرین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ بیڈ پر بیٹھتی گرتی پھر سے رونے لگی۔ اس کی قسمت میں شاید رونا لکھ دیا گیا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔